حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں زیادہ کامیاب میری شفاعت سے قیامت کے دن وہ ہوگا جس نے خالص دل یا خالص نفس سے لا الہ الا اللہ کہا۔ مگر میری ملت کے نوجوانوں، آپ ہرگز ایسا سمجھو کہ صرف لا الہ کہہ دینے سے بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس دنیا میں ہر مکتب فکر کے لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں مگر مومن نہیں، کیونکہ لا الہ الا اللہ کہنے سے مراد سارے عقائد اسلامیہ کا اقرار کرنا ہے اور تمام تقاضائے اسلام پر عمل کرنا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ حرام کر دے گا۔ اور بخاری شریف میں کچھ اس طرح ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ماں باپ، بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ معزز بزرگوں اور دوستوں، آئیے شفاعت کے بارے میں ایک اور پیاری حدیث ملاحظہ فرما لیجئے۔ مسلم شریف جلد اول کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہر نبی کے ایک خاص دعا ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے، تو ہر نبی نے جلدی کر کے وہ دعا مانگ لی، لیکن میں نے اپنا یہ حق محفوظ رکھا تھا کہ قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ میدان محشر میں کوئی کسی کا سہارا نہ ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا، کوئی کسی کا حامی و یار نہ ہوگا، کوئی کسی کا کام نہ آئے گا، کوئی کسی کا فریاد رس نہ ہوگا، کوئی کسی کا سننے والا نہ ہوگا۔ یہ منظر نہایت خوفناک ہوگا، یہ ماحول بہت ہی دردناک ہوگا، یہ منظر لوگوں کے دلوں کو ہلا دینے والا ہوگا، یعنی نفسی کا عالم ہوگا۔ گرمی کی شدت سے لوگوں کا برا حال ہوگا، اتنی سخت گرمی ہوگی کہ پیاس کی شدت سے لوگ تڑپ رہے ہوں گے۔ خوف و ہراس کا عجیب عالم ہوگا، دوست سے بھاگے گا، بیٹی ماں سے بھاگے گی، ماں بیٹی سے بھاگے گی، باپ بیٹا سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی۔ لوگ ایک ایک نیکی کو ترستے ہوں گے، سب کو اپنی دھن لگی ہوگی، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ بیٹا باپ کے پاس جائے گا اور کہے گا، ابا جان آپ دنیا میں ہم کو بہت چاہتے تھے، بہت پیار کرتے تھے، آپ کا وہی لاڈلا بیٹا ہوں، آپ کی وہی پیاری اولاد ہوں، اگر آپ سے کسی چیز کا سوال کر دیتا تو آپ کبھی رد نہیں فرماتے بلکہ ہمیشہ پورا فرما دیتے تھے۔ آپ نے ہمارے لیے دنیا میں نہ جانے کتنی صعوبتوں کا سامنا کیا ہے، کتنی پریشانیوں کا مقابلہ کیا ہے، نہ جانے کتنے غم اٹھائے ہیں۔ ابا جان دنیا میں ہماری چھوٹی تکلیف کو بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ ابا جان آج قیامت کا ہولناک منظر ہے، اس منظر نے تو میرا دل ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ابا جان اس دردناک عذاب سے بچنے کے لیے اور جہنم کی دہکتی آگ سے محفوظ رہنے کے لیے صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ ابا جان آپ کرم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے اور ایک نیکی عطا فرما دیجئے تاکہ میں اس دردناک عذاب سے بچ جاؤں، جہنم کے دہکتے شعلوں سے آزاد ہو جاؤں۔ باپ انکار کر دے گا اور کہنے لگے گا، کیسا بیٹا، میرا تو دنیا میں کوئی بیٹا ہی نہیں تھا، اور باپ بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ اسی طرح
بیٹی ماں کے پاس جائے گی، ماں انکار کر دے گی، باپ بیٹا کے پاس جائے گا، باپ بیٹا انکار کر دے گا، اور تمہیں نہیں، میں تمہیں نہیں پہچانتا، الغرض کوئی کسی کا نہ ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اے دنیا کے مسلمانوں ذرا غور تو کرو، میدان محشر کا نقشہ ذہن میں تو لاؤ۔ آج دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کیا سے کیا کر لیتے ہیں۔ کیا دنیا ہمیشہ تمہارے پاس رہ جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہیں موت کا مزہ چکھنا ہوگا۔ ارشاد الہی ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لہٰذا اب بھی وقت ہے، وقت کو پہچانو، صدق دل سے توبہ کرو اور اپنی عمر عزیز کو غنیمت جانو۔ قبر و حشر کی سختی سے بچنے کے لیے توشہ آخرت اکٹھا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آپ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث سماعت فرمائی، جس میں آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کے لیے ایک خاص دعا ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے، اور ہر نبی نے جلدی کر کے وہ دعا مانگ لی ہے۔ میں نے اپنا یہ حق محفوظ کر رکھا ہے تاکہ قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کروں۔ آئیے اس حدیث مبارکہ کی تھوڑی توضیح کر دوں تاکہ اس کی حقیقت آپ پر آبشار ہو جائے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کی دعائیں تو ہمیشہ مستجاب الدعوات ہوتی ہی ہے، بالخصوص ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو سراپا مستجاب الدعوات ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار دعائیں قبول فرمائی ہے۔ مثلاً آپ کی دعا سے حضرت ابو ہریرہ کی ماں کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی، آپ کی دعا سے بارہا بارشیں ہوئی اور قحط سالی دور ہوئی، آپ کی دعا سے حضرت عبداللہ بن عباس کو علم قرآن کی دولت ملی اور سید المفسرین کے لقب سے نوازے گئے، آپ کی دعا سے ایک یہودی کا سفید بال سیاہی میں بدل گیا، آپ کی دعا سے حضرت علی کی بیمار آنکھیں شفا یاب ہو گئی، آپ کی دعا سے حضرت عمر فاروق کو ایمان کی دولت ملی، آپ کی دعا سے حضرت دہیہ قلبی اور ان کا پورا قبیلہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر میرے دوستو، یہ وہ نبی ہیں، یہ وہ رسول ہیں جن کی دعائیں دنیا میں تو قبول ہوئی، مگر آپ کی دعا کا سب سے بڑا جلوہ اس دن ظہور پذیر ہوگا جس دن کسی کی بھی کوئی دعائیں قبول نہ ہوں گی اور نہ کسی کو مجال دم زدن ہوگی، یعنی قیامت کا وہ بھیانک دن جس دن ہر انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے اور جہنم کے بھڑکتے شعلے دیکھ کر لرزہ بر اندام ہوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی خصوصی دعا اسی دن کے لیے محفوظ کر رکھا ہے، اور اس دن میں اپنی دعا اور اپنی شفاعت سے اپنے گناہگار امتیوں کو اپنے رب سے بخشواؤں گا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ مشکات شریف جلد دوم کی حدیث پاک ہے، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری شفاعت میری امت کے گناہ کبیرہ والوں کے لیے ہے۔ اشعۃ للمعاد شرح مشکات میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہگاروں کے لیے گناہوں کی بخشش کے لیے شفاعت فرمائیں گے اور متقیوں اور پرہیزگاروں کے لیے بلندی درجات کی شفاعت کریں گے۔ معلوم ہوا کہ ہر قسم کا مومن حضور شافع محشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کا حاجت مند ہے، یعنی برے لوگ حضور کی شفاعت سے جنتی ہو جائیں گے اور متقی حضرات بھی حضور کی شفاعت سے بے نیاز نہیں ہوں گے، بلکہ انہیں بھی آپ کی شفاعت کی ضرورت پڑے گی۔ دعائے امت بدکار ورد طلب ہوگی، خدا کے سامنے سجدہ میں سر جھکا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کا ذکر سن کر آپ حضرات کا دل باغ باغ ہو گیا ہوگا اور قلب و جگر کو اطمینان و سکون حاصل
حاصل ہو گیا ہوگا، دل کی سوزش اور اضطرابی کیفیت ختم ہو گئی ہوگی، اور واقعی ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کا نام لیتے ہیں، جس نبی پر درود پڑھتے ہیں، جس نبی پر سلام پڑھتے ہیں، کل بروز قیامت جب دل ہلا دینے والا منظر ہوگا، خوف و ہراس سے جسم کانپ رہا ہوگا، پیاس کی شدت سے زبان باہر آ رہی ہوگی، گرمی کی سختی سے کلیجہ منہ کو آ رہا ہوگا، ایسے عالم میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں کی لاج رکھیں گے اور اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ یعنی اس دن ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہوگی، مگر شفیع محشر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی پوری امت کی فکر ہوگی، اپنی پوری امت کی فکر ہوگی۔ گنہگاروں نہ گھبراؤ، عدالت ان کے گھر کی ہے، گنہگاروں نہ گھبراؤ، عدالت ان کے گھر کی ہے، بروں کو بخشوا لینا یہ عادت ان کے گھر کی ہے، بروں کو شریف جلد ثانی کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، میری امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو قیامت کے دن کسی جماعت کی، اور کچھ لوگ کسی قبیلے کی، اور کچھ لوگ کسی خاندان کی، اور کچھ لوگ کسی ایک آدمی کی شفاعت کریں گے، حتیٰ ان کی شفاعت سے گنہگار جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ مسلمانوں، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و محبت پر قربان جاؤ کہ کل بروز قیامت سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر اقدس پر شفاعت کبریٰ کا تاج ہوگا، اور اپنے گنہگار امت کو چن چن کر جہنم سے نکالیں گے، اور ہمارے نبی تو شفاعت کریں گے ہی، آپ کی امت میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو گنہگاروں کی شفاعت فرما کر جنت میں داخل کریں گے۔ مثلاً صحابہ کرام، شہدائے اعظام، علماء اسلام، صدیقین، صالحین بھی اپنے حدود اور حدود اختیارات کے مطابق نبی کے صدقے شفاعت فرمائیں گے۔ اب میں ان عقل کے اندھوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، کہ بتاؤ قیامت کے دن تمہاری شفاعت کون کرے گا؟ خدا کی قسم ایسے لوگ قیامت کے دن مارا مارا پھرتا رہے گا جس دن آج دنیا میں مارا مارا پھر رہا ہے۔ کبھی دیکھو تو اس گلی میں، کبھی دیکھو تو اس گلی میں، کبھی دیکھو تو اس گاؤں میں، کبھی دیکھو تو اس گاؤں میں، کبھی دیکھو تو اس شہر میں، کبھی دیکھو تو اس شہر میں۔ بس یہی حال قیامت میں بد نصیبوں کا ہوگا کہ مارا مارا پھریں گے مگر کہیں ٹھکانہ نصیب نہ ہوگا۔ مل سکتا نہیں خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، مل سکتا نہیں خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، غیر ممکن ہے چڑھیے چھت پہ زینہ چھوڑ کر۔ دنیا میں بھی خوش ہیں مسلمانوں، دنیا میں بھی خوش ہیں، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی خوش رہیں گے، کیونکہ یہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ اولیاء کرام کی جماعت ہے، ان کے ساتھ ان پر علماء کرام کا سایہ ہے، شہداء اعظام کی عنایتیں ہیں۔ ڈر اس کو ہوگا جس کے ہاتھ میں کسی کا دامن نہیں، خوف اس کو ہوگا جس کے گلے میں نبی کی غلامی کا پٹا نہیں، دہشت اس کو ہوگی جس کے سر پر بزرگوں کا سایہ نہیں۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کے سروں پر بزرگوں کا بھی سایہ ہے، ہمارے ہاتھوں میں اولیاء کرام کا دامن بھی ہے، کسی کے ہاتھ میں امام احمد رضا کا دامن ہے، کسی کے ہاتھ میں بندہ نواز کا دامن ہے، کسی کے ہاتھ میں خواجہ غریب نواز کا دامن ہے، کسی کے ہاتھ میں غوث اعظم کا دامن ہے، کسی کے ہاتھ میں امام اعظم کا دامن ہے، کسی کے ہاتھ میں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا دامن ہے، کسی کے ہاتھ میں مخدوم بہاری کا دامن ہے، کسی کے ہاتھ میں غوث بنگالہ کا دامن ہے، کسی کے ہاتھ میں سید شاہ بابا کا دامن ہے۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ مدینہ طیبہ میں ایک شخص کا انتقال ہوا، تجہیز و تکفین کے بعد سب لوگ واپس اپنے اپنے گھر آ گئے۔ تقریباً ایک ہفتہ کے بعد کسی نے انہیں خواب میں دیکھا تو ان کو جہنمیوں کی حالت میں پایا۔ یہ منظر دیکھ کر بہت تعجب ہوا۔ پھر ایک ہفتہ کے بعد وہ دوبارہ اسی شخص کو دیکھا تو معاملہ برعکس تھا، یعنی جنتیوں کی حالت میں پایا۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ تم اپنی حقیقت بتاؤ، کیونکہ اس سے پہلے تم جہنمیوں کی صف میں تھے، پھر جنتیوں کے صف میں آ گئے۔ تو اس نے بتایا کہ ہماری قبر کے قریب سے ایک
قبر کے قریب ایک اللہ والے دفن کیے گئے ہیں اور انہوں نے اپنے پڑوسیوں کی شفاعت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے صدقے میں ہم سب کی بخشش فرما دی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک اولیاء کرام بزرگان دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور ایسے محبوب ہیں جو ہم لوگوں کی دنیا و آخرت بلکہ ہر جگہ نصرت و عنایت فرماتے ہیں اور ہمیشہ فیوز و برکات کے سوغات بانٹتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اب غور کرنے کا مقام ہے کہ جب اولیاء کرام کی جماعت ہم گناہ گاروں کی شفاعت کر سکتی ہے، جب بزرگان دین کی جماعت ہم خطا کاروں کو نجات دلا سکتی ہے، تو شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کر شفاعت نہیں کر سکتے؟ سچ کہا کسی نے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں انہیں منظور ہے بڑھانا تیرا، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اجازت سے اولیاء، علماء، شہداء تو شفاعت فرمائیں گے ہی، جیسا کہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ مشکات شریف جلد اول کی حدیث پاک ہے، رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جن دو مسلمان یعنی میاں بیوی کے 3 بچے فوت ہو جائیں، وہ بچے قیامت کے دن اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کر کے اپنے والدین کو جنت میں لے جائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جن کے 2 بچے انتقال کر جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کا بھی یہی اجر ہے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر 1 بچہ فوت ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 کا بھی یہی اجر ہے۔ پھر فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، خام حمل بھی ساقط ہو جائے تو اپنی ماں کو آنول کے ذریعہ جنت کی طرف کھینچے گا۔ آئیے کچھ اور روشنی ڈال دی جائے تاکہ ہر شخص کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ خلاق کے کائنات جل جلالہ کا اپنے بندوں پر کتنا بڑا احسان ہے اور اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے کہ بندہ پوری زندگی گناہوں میں ڈوبا رہتا ہے، پھر بھی اللہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے کہ قیامت کی ہولناکی محشر کا بھیانک منظر، پلسرات کی راہیں، دھوپ کی تمازت، میزان عمل کا نقشہ، حساب و کتاب کی سختی، ان ساری چیزوں سے نجات کے لیے، ان ساری چیزوں سے آزادی کے لیے اپنے محبوب کے سر پر شفاعت کبریٰ کا انمول تاج رکھا ہے اور فرمایا ہے کہ اے محبوب، اپنی گنہگار امت کے لیے غمگین مت ہوئیے بلکہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ بس سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گنہگار امتیوں کو ڈھونڈ کر رب کی بارگاہ میں التجا کرتے جائیں گے، اے اللہ اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، اے اللہ اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ فوراً دعا قبول ہو جائے گی اور جہنم سے آزادی مل جائے گی اور جنت میں چلے جائیں گے۔